اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ. لوگوں سے معلوم ہوا کہ پروگرام کا ٹائم 1 بجے تک رکھا گیا ہے. یہ دارالعلوم اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ عوام سب کے سب حضرت مفتی اعظم کچھ کے احسان مند اور علماء اور بلکہ عوام سبھی یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو سیرت مصطفیٰ ہی کے سانچے میں ڈھالی. اور بابا صاحب تو بلا حضرت بابا صاحب میں مجھے بڑی محبت آتی ہے. مفتی اعظم کچھ بابا صاحب قبلہ وقت کے اتنے پابند تھے کہ آپ ان کے ٹائم ٹیبل سے اپنی گھڑی ملا لیں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ نے دیکھا ہے اتنے وقت کے پابند تھے کہ آپ ان کے ٹائم ٹیبل سے اپنی گھڑی ملا لیں. تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایک دم ٹائم ٹیبل ہو گیا تو ہو جانا چاہیے، لیکن بہرحال ضرورت کی بات ہو رہی ہے. میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں، 2 جملے تو کہہ ہی دوں. رات الحمدللہ 1 گھنٹے کا میرا بیان ہو گیا. آپ لوگوں تک دارالعلوم نے سال بھر تک کیا کام کیا ہے، کیا کارکردگی ہے، یہ پہنچانا ضروری تھا. علماء حضرات نے وہ کام کیا. بچوں کا پروگرام آپ حضرات نے اچھی طریقے سے سنا. میرے سمجھ میں یہ آیا کہ انتظامات نہایت اچھے ہیں. کمیٹی کا کام تو یہی ہے کہ انتظام کر دے. بقیہ علماء اور طلباء کا کام ہے کہ جب کمیٹی نے ہر طرف سے فارغ کر دیا تو آپ جس لیے آئے ہو اپنا دن رات اسی کے اندر وقف کر دیں. لڑکوں کا پروگرام ہوا، اس میں بہت سے عقائد اور مذاہب کے متعلق بھی آپ کے سامنے بات آئی. اس پہ 1-2 بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. یاد رہے جتنا زمانہ قیامت سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی فتنہ بڑھتا چلا جائے گا. اتنا زیادہ فتنہ بڑھے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا. اتنا زیادہ فتنہ. اس فتنے کے زمانے میں حدیث کی روشنی میں جو آدمی دوڑ رہا ہے وہ زیادہ فتنے میں ہوگا، جو چل رہا ہے اس سے کم فتنے میں ہوگا، جو کھڑا ہے وہ کم فتنے اور کم فتنے میں، جو بیٹھا ہے وہ اور زیادہ کم فتنے میں ہوگا. فتنے ایسے ہوں گے کہ آدمی بیٹھا بیٹھا نگاہ اٹھا کے ایسے دیکھے گا تو فتنہ اس کو اپنی جانب یوں کھینچ لے گا. یہ فتنے کا دور. سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے کیسے فتنے ہو رہے ہیں آپ لوگ جان ہی رہے ہیں. اور بس قرآن حدیث سب لے کر کے قرآن حدیث ہی چل رہے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی ہی میں بیان کرتے ہیں. پر یاد رہے چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں. سیدھی سی بچنے کی اس کی ترکیب یہ ہے. ایک مثال حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے. بکری چرانے والے لوگ ہیں، یہاں بہت سے لوگ ہوں گے. جانور اور بکری آدمی چراتا ہے تو جو بکری ریوڑ سے اپنی جماعت سے الگ ہو کر کے چرتی ہے بھیڑیا اسی پہ اٹیک کرتا ہے نا. اور جماعت میں رہتی ہے تو بھیڑیا بس چھپا ہوا دیکھتا رہتا ہے کون الگ ہو
تو میں اس کو پکڑ لوں۔ بالکل ایسے ہی ہم ایک بھیڑ ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے، اور یہ علماء کرام ہمارے رکھوالے ہیں اور حضور نے اس کے متعلق فرمایا علیکم بالجماعہ، تم لوگ جماعت کو لازم پکڑے رہو۔ جماعت سے الگ ہٹ کر کے نگاہ اٹھا کر کے دیکھو گے تو یہ شکار کر لے گا، وہ شکار کر لے گا، وہ شکار کر لے گا، وہ شکار اور بھٹک جاؤ۔ من شذ فی النار، جو جماعت سے الگ نیا طریقہ اپنائے گا جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ آپ حضرات بوڑھے لوگ ہیں، کچھ کا کیا حال تھا معلوم ہے؟ آپ کو دین کی اس راہ پہ کون لایا؟ بولو ہے مفتی اعظم۔ یہ ایک جماعت ہے، لہٰذا اسی جماعت کو پکڑے رہو۔ کسی طرف اگر نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھو گے تو پھر گویا آج مفتی اعظم کچھ کی مزار انور سے آواز آ رہی ہے کہ نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشان یہ چھوڑتا ہوں اہل کارواں۔ ان سے اگر آپ نے رابطہ بنائے رکھا تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی بد مذہب آپ کا شکار نہیں۔ ابھی بھی اگر آپ دل کی نگاہ سے اور دل کے کان سے سنیے تو آواز یوں مفتی اعظم کچھ کی پورے کچھ میں گونجتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی کہ جہاں تک کی سنو آواز میری تم چلے آنا، جہاں خاموش ہو جاؤں وہیں پر ڈھونڈنا مجھ کو۔ اور پھر ان کے یہ ادارے ہیں جو انہوں نے قائم کیا، کچھ اپنے آپ کو جوڑے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیابی کے ساتھ منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچ جائیں گے، اور انتقال کے بعد انشاءاللہ تعالی اپنے شیخ اور مرشد اور مفتی اعظم کچھ کے جماعت اور ان کے قدموں میں ہمیں جگہ مل جائے۔ جو میں نے بتایا فتنے دوڑ رہے ہیں، جو اس کی جانب نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا وہ فتنے اس کو اپنی جانب کھینچ لیں گے، اتنے پاورفل ہوں گے فتنے اپنی جانب کھینچ لیں گے۔ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ فتنے اس پہ دوڑ رہے ہیں، فلاں فتنہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سب قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں۔ نہ فتنہ دیکھو، نہ فتنہ تمہیں اپنی جانب کھینچے گا۔ اگر آپ یہ سمجھو کہ یار ہم کو بھی تو کچھ علم ہے، پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا، صحیح ہوگا تو جانیں گے، صحیح نہیں ہوگا تو چھوڑ دیں گے، تو یاد رکھو صاف صاف ہمارے محدثین علماء نے فرمایا ہے لا نسمع کلام اللہ من لسان عدو اللہ، اللہ کے دشمن کی زبان سے ہم قرآن مجید بھی نہیں سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ لہذا کتنی ہی اچھی بات کہ اہل سنت والجماعت اور اس جماعت سے الگ ہٹ کر کے کوئی فرقہ کر رہا ہے، کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اس میں آپ تیل ڈال لیجئے، بند کر لیجئے، اور حضور نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بدین العجائز، جو بوڑھی عورتوں کا جو طریقہ ہے وہی پکڑے رہو۔ بوڑھی عورت جو اس کے دل میں بیٹھا ہوا یہی ہونا چاہیے، یہی ٹھیک ہے، گام وغیرہ میں ہوتا ہے نا، اور اس سے کوئی لاکھ اسے ہٹانا چاہے نہیں ہٹتی ہے۔ ایسے ہی تم بھی دین کے معاملے میں رہو، بابا صاحب نے جو کہہ دیا وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آپ نے سماعت کیا، پھر میں
پیر طریقت رہبر راہ شریعت شہزادہ مفتی اعظم کش علیہ رحمہ سید امیر شاہ بابا کی بارگاہ عالیہ میں مؤدبانہ گزارش کر